حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نوجوان بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے اور اس قدر نافرمان ہے، اس قدر میری نافرمانی کرتا ہے کہ میں اس سے جو کام کہتا ہوں کہ کرو یہ اس کے برخلاف کرتا ہے، الٹا کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے، غضبناک لہجے میں کہا کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بیٹا وہاں تھوڑی دیر کے لیے لب کھولا اور کہا، امیر المومنین، اجازت ہو تو ایک بات میں عرض کروں۔ کہا، کہو کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کا میرے اوپر حق ہے، میں جانتا ہوں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، باپ کے فرمانوں کی اوہیلنا نہیں کرنی چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اولاد کے حوالے سے بھی باپ کے اوپر کوئی حق ہے کہ صرف ذمہ داری بچوں پر ہی ہے، بیٹوں پر ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، کہ ماں باپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں، ہر باپ پر 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی بیوی تلاش کرے۔ اچھی بیوی کیسے تلاش کی جائے گی؟ کہ اچھی عورت دیکھے، علم والی ہو، فضل والی ہو، صرف دنیاوی فریب کا شکار ہو کر کے نکاح نہ کر لے، دنیاوی اور ظاہری ٹھاٹ باٹ، ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہو کر نکاح نہ کرے، بلکہ چونکہ عورت سے نسل کا چلنا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا مطلب خاندان کا حصہ اور خاندان کا ایک فرد بنانا ہوتا ہے۔ تو اچھی نسل چلانے کے لیے، اچھا خاندان چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی اچھا آئے، اچھی کڑی شامل ہو خاندان میں۔ خاندان کا فرد اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو اچھا فرد چن کر کے اختیار کریں، اس کی دینداری بھی دیکھیں، اس کی تعلیم بھی دیکھیں، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھیں، اس کا تقویٰ بھی دیکھیں، صورت بھی دیکھیں، سب کچھ دیکھی جاتی ہے، لیکن بنیاد جس چیز کو بنانے کا حکم ہے وہ بنیاد دینداری ہے، اس لیے کہ دینداری ایک ایسی چیز ہے جو یہاں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتی ہے، بلکہ دینداری صرف اپنے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو، دین کی بنیاد پر شادی کرو۔ اگر دین کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے تو یہاں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی، وہ عورت شوہر کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی اور اولاد کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے لیے، بیٹے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اچھی ماں تلاشی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے، اولاد کوئی بھی ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، خوبصورت سا نام ہو۔ آج کل افسوس کی بات ہے کہ ناموں کو رکھنے میں احتیاطیں نہیں برتی جا رہی ہے، نام کچھ بھی رکھ لیا، نیا ہونا چاہیے، چاہے اس کا معنی اچھا ہو یا اچھا نہ ہو، برا کیوں نہ ہو، لیکن صرف نام ہونا چاہیے اور نیا ہونا چاہیے، کہنے میں اچھا لگنا چاہیے۔ ناموں میں یہ ہمارا طریقہ کار بن گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء اور ناموں کا حال یہ ہے کہ الاسماء تنزل من السماء، کہ آسمانوں سے ناموں میں تاثیر اترتی ہے، جیسا نام رکھیں گے اس میں ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھے نام اسی لیے رکھنے چاہیے کہ اس میں اچھائیاں جڑتی ہے، ناموں کے ساتھ ساتھ شخصیت میں بھی بھلائیاں جڑ جاتی ہیں، اس لیے بھی اچھا نام رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، تیسرا حق یہ ہے، جب اس کی زبان کھل جائے، جب وہ بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا کلام سکھائے، اللہ تعالیٰ کا کلام سکھائے، قرآن مجید پڑھنا سکھائے، اللہ کا نام سکھائے، اللہ کی آیتیں سکھائے، تاکہ زندگی میں لفظوں کی جو شروعات ہو، بولی کی شروعات ہو، پڑھائی کی جو شروعات ہو، تعلیم کی جو ابتدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو سکے، ہے نا؟
قرآن کریم میں جب وحی کی ابتدا ہوئی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے کروائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ اسی لیے جب تعلیم کی بھی ابتدا ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، تو اس کی بھی ابتدا، اس کی بھی شروعات اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہونی چاہیے، اس کی صفات سے ہونی چاہیے، تاکہ آگے کی تعلیم کے لیے خوبصورت بنیاد آپ فراہم کر سکیں، ایک اچھی بنیاد دے سکیں، تاکہ اس پر پھر تعلیم اور تربیت جو بھی ہو اس پر ایک اچھی عمارت کھڑی کی جا سکے، اچھا بھون کا نرمان کیا جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ابتدا میں جب اس کی زبان کھلنے لگے، اللہ کے کلام سے کھلے، اللہ کے نام سے کھلے۔ تو تیسرا حق، تیسری ذمہ داری فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اس کی زبان جب کھل جائے تو اللہ کا کلام سکھائے۔ جب بچے نے یہ تینوں باتیں سنی تو کہا کہ میرے والد نے ان تینوں میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا، ان تینوں ذمہ داری میں سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ پہلی ذمہ داری اس طرح اس نے ختم کر دی، اس طرح بھلا دی، اس طرح اس پر پانی بہا دیا کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، میری ماں تربیت والی نہیں ہے، میری ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کے پاس نہ تو کوئی سنسکار ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی لیاقت ہے، نہ کوئی تعلیم ہے۔ اور دوسرا حق اس طرح ضائع کر دیا، برباد کر دیا کہ میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا مطلب وہ کیڑا ہوتا ہے جو تر جگہوں میں زندگی گزارے، تو دوسرا حق بھی برباد کر دیا۔ اور تیسرا اس طرح برباد کر دیا کہ مجھے قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں معلوم۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم اس بیٹے پر ناراض ہونے کے، غضبناک ہونے کے، اس باپ پر غضبناک ہوئے کہ تم اس کی شکایت مجھ سے کرتے ہو، پہلے تم نے اپنی ذمہ داری پر لات مارا ہے، اپنی ذمہ داری سے چوک کی ہے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، تب یہ بیٹا تمہارا نافرمان ہوا ہے۔ پہلے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے لیے اچھی تربیت کا انتظام کرتے، اچھی تعلیم کا انتظام کرتے، پھر یہ موقع ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمہارا بیٹا اس طرح سے نافرمانی کرتا۔ اسی لیے ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی تربیت کا خیال رکھیں۔ اگر بہتر معاشرہ نہیں دے سکے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کا نافرمان ہونا طے ہے۔ آج تربیت کا معاشرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگر شوہر یعنی باپ کہہ لیجئے، بیٹے کے لیے باپ اگر گھر میں آتا ہے تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ وہ الگ موبائل پر ویست ہے، بیوی الگ موبائل پر ویست ہے، بچہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ وہ جاتا بھی ہے تو کسی کا حصہ بن جاتا ہے، کسی سے چپک کر وہی کام کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی جب عادت بن جاتی ہے تو خود بھی ضد کر کے روتا اس لیے ہے کہ رونے سے اس کا حق ملتا ہے، وہ روتا ہے اور رو کر کے موبائل لیتا ہے، پھر اس میں وہ بھی اپنی زندگی کو لگانا شروع سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ تو بچے کو تو ہم نے ماحول دیا ہی نہیں، موبائل سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تہذیب نہیں دی جا سکتی ہے۔ تہذیب اچھے ماحول سے دی جا سکتی ہے، تہذیب اس طرح دی جا سکتی ہے کہ امام حسین کو سرکار دو عالم نے کندھے پر سوار کیا، دیکھنے والے نے دیکھا، کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں دیکھتے ہو، سواری کتنی اچھی ہے، وہ نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو کہ بیٹھنے والا کتنا اچھا ہے۔ اس طرح سے ماحول پیدا کیا، اس طرح سے تعلیم و تربیت کا نظام بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی تعلیم و تربیت کا کچھ صدقہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی بہتر ہو سکے، ہمارا گھر بھی بہتر ہو سکے، معاشرہ بھی بہتر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔